ہماری نوجوان نسل کے دو بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا، وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہے، بے سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں ہم کو کام کرنا چاہیے تھا وہاں ہم کام کر نہیں رہے، اور جہاں ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں ہم کام کرنے کے لیے زور لگا رہے۔ نتیجہ بے سکونی، پریشانی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے آج کے نوجوان کا؟ خواب ہی چھوٹے دیکھتے ہیں۔ خواب ہی بس یہی ہے کہ سرکاری نوکری مل جائے، بس 25,000 والی پکی نوکری مل جائے اور 9 سے 5 روزانہ بس جوتے رہیں۔ یہ وہ تخلیق ہے جس پر بنانے والے نے ناز کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو خواب بڑے دیکھنے چاہیے اور پھر ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد کرنے چاہیے، اور انسان کو ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ صبح اٹھے بھیڑ کا حصہ بنے۔ اور یہ ایک ویڈیو صرف مردوں کے لیے ہے۔ جیسے تمہاری فیملی نہیں جانتی نا کہ تم روزانہ جب گھر سے نکلتے ہو باہر کام میں کتنی پریشانی، کتنا پریشر جھیلتے ہو، بالکل ویسے ہی تم سے ناراض رہنے والے نہیں جانتے کہ تم پر کتنی نئی ذمہ داریاں ہیں جنہیں تم پورا کرنے میں مصروف رہتے ہو۔ جب تم تھک جاتے ہو، تھوڑا موڈ آف ہوتا ہے تو سب کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ تم بہت بدل گئے ہو۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زندگی آسان لگنے لگے۔ یہ 4 باتیں صرف مینٹلی سٹرونگ اور میچور لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، وہ کسی کو جج نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے سامنے والا غلط نہ ہو، ہم سے مختلف ہو، اس لیے وہ فوراً کسی کو جج نہیں کرتے۔ دوسری، رسپیکٹ سب کی کرتے ہیں لیکن قریب بس کچھ ہی لوگوں کو رکھتے ہیں۔ تیسری، ان کا ایموشن پر اچھا کنٹرول ہوتا ہے، یعنی وہ ایموشنلی سٹرونگ ہوتے ہیں، جلدی لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں لگاتے۔ چوتھی، اپنی غلطیوں کی، اپنی ناکامیوں کی وہ ذمہ داری لیتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کو دوسروں پر نہیں ڈالتے۔ میری زندگی کے یہ 4 اصول میں نے پچھلے 13 سالوں میں اپنائے ہیں۔ پہلا، جو عزت دے اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ جو ہر بار دور جانا چاہے، ہر بار 2 قدم پیچھے ہٹے، اسے 4 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوسرا اصول، اپنے کام پہ فوکس رکھو، دوسروں سے کمپیریزن مت کرو، یعنی نو کمپیریزن۔ سب کے اپنے راستے، اپنی منزل، اپنی سٹرگل، ہمیں بس اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تیسرا اصول، بھونکنے والے کتے کو پتھر نہیں مارنا، نہ اس کے لیے رکنا ہے، نہ اسے اتنی توجہ دینی ہے، بس آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور کارواں چلتے رہتے ہیں۔ چوتھا اصول، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، یہ روگ نہیں پالنا۔ آج مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے کہ فیل ہو جانا زندگی میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو چیٹ مت کرنا، دھوکہ مت دینا، کسی کی خوشیوں پر پاؤں رکھ کر آگے مت بڑھنا۔ تھوڑی کم کامیابی چلے گی لیکن بے ایمانی سے چلنے والی کامیابی کا انتخاب مت کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں زندگی میں، ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں موقع دیا جاتا ہے، دھوکہ دے کر، چیٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ثابت قدم رہتے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں ایک مرد کی محبت، پتہ ہے جو مرد واقعی محبت کرتا ہوگا وہ آپ کو اپنا محرم ضرور بنائے گا۔ عورت مجبور ہو سکتی ہے مگر ایک مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی محبت کسی اور کے حصے میں جائے۔ اور ہاں، جس نے ٹائم پاس کیا ہو اس کی ہزاروں مجبوریاں نکل آتی ہیں۔ ایک بات کہوں، کسی رشتے میں نا جب دوریاں بڑھنے لگیں تو لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے آپ خاموش رہنا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے تو اس انسان کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ پرابلم کہاں ہے، اس لیے آپ لڑنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کی خاموشی اس انسان کو پریشان کرتی ہے اور وہ انسان خود بخود آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، کیوں بدل رہے ہو، کیوں دور ہو رہے ہو، اور اگر اس شخص کو آپ کی دوری پریشان نہیں کرتی تو آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، یہ رشتہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ 3 باتیں تمہیں بلندیوں سے خاک پر لا سکتی ہیں۔ پہلی، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو اسے وجہ بتا کر چھوڑنا، اسے وجہ بنا کر نہ چھوڑنا، ورنہ اس شخص کا ایک آنسو تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ دوسری،
اپنے مال و دولت اپنے عہدے پر کبھی نہ اترانا ورنہ پچھتاؤ گے. اور تیسری اور آخری بات، ماں باپ سے کبھی بدتمیزی مت کرنا، کیونکہ دنیا میں تمہارا قد جتنا بھی اونچا ہو جائے، بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہارا قد تمہارے ماں باپ کے پیروں سے اونچا نہیں ہو سکتا. اچھا، کبھی نوٹ کیجئے گا کہ دادا کی پوتے سے اور پوتے کی دادا سے دوستی ہوگی. اور ایک اور بات، دادا اپنے پوتے کا پہلا دوست ہوتا ہے اور پوتا اپنے دادا کا آخری دوست ہوتا ہے. اچھا، یہ 3 کام اللہ کو پسند ہے. پہلا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا. دوسرا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا. اور تیسرا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دینا.